اللهم صل على سيدنا محمد۔ السلام علیکم۔ قرآنک انفارمیشن کے اس پلیٹ فارم سے میں ہوں صبا جنید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اپنے اس چینل پر ہم کراچی بورڈ کے طالب علم کے سلیبس کے سوالات کے جوابات اپلوڈ کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا سوال ہے، غزوہ احزاب میں منافقین اور اہل ایمان کا طرز عمل۔ غزوہ احزاب ایسے موقع پر پیش آیا جب کہ اہل مدینہ سخت مشکل میں تھے۔ سخت سردی کا عالم تھا، وہ کئی دن سے فاقے سے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اتنا بڑا لشکر آ رہا تھا جو تاریخ میں کبھی نہیں آیا، اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ مدینے میں رہ کر ہی دفاع کیا جائے۔ لہٰذا حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر مدینے کے سامنے کے حصے پر خندق کھودی گئی۔ اس خندق کو کھودنے میں بہت انرجی صرف ہوئی۔ اتنی سخت سردی میں اتنی محنت کا کام اور اس کے ساتھ اتنا بڑا لشکر۔ ایسے میں وہ منافق جو کہ غزوہ بدر کے بعد مسلمان ہوئے تھے اور مال غنیمت کے لالچ میں اسلام قبول کیا تھا، ان کے لیے اب حالات یہ ہو گئے تھے کہ نہ تو ان کے پاس مال تھا اور ان کی سوچ کے مطابق اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ان کے ساتھ نہیں تھی۔ تو ایسے میں جو بات ان کے دل میں چھپی ہوئی تھی ان کی زبان پر آ گئی اور وہ کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو ہم سے دھوکے کا وعدہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ دوسرے لوگوں کو بھی آگے رہنے سے منع کرنے لگے۔ وہ کہنے لگے کہ ساتھیوں لوٹ چلو، یہاں رہ کر اپنی جان گنوانے کے علاوہ راستہ نہیں ہے۔ اور ایک گروہ پیغمبر سے اجازت لینے کے لیے پہنچ گیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم واپس چلے جائیں کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے حوالے سے فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جب اسلام قبول کیا تھا تو رب سے وعدہ کیا تھا کہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، لیکن اب یہ اپنے وعدے کو توڑ رہے ہیں۔ جو وعدہ اللہ تعالیٰ سے کیا جاتا ہے اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ اس کے برعکس مومنین نے جب لشکر کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ بے شک ہمارے اللہ نے ہم سے یہی وعدہ کیا تھا، اور اس کے ساتھ ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور وہ اپنے رب پر اور زیادہ توکل کرنے لگے۔ لہٰذا اب ہم اپنے اس سوال کا جواب ٹیکسٹ کی صورت میں دے رہے ہیں، تو آئیے چلتے ہیں سوال کی طرف۔ غزوہ احزاب کے دوران آزمائش کی گھڑیوں میں اہل ایمان اور منافقین کا طرز عمل کیا تھا؟ غزوہ احزاب میں اہل مدینہ کو اللہ تعالیٰ نے سخت آزمائش میں ڈالا۔ اس وقت سخت ترین سردی تھی، سامان رسد کی کمی تھی۔ اہل مدینہ فاقے سے تھے، اس کے ساتھ ہی خندق کھودنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ اس سخت ترین آزمائش میں منافقین اور اہل ایمان کا طرز عمل ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھا۔ نمبر 1، منافقین کا طرز عمل۔ منافقین اس سخت آزمائش سے عاجز آ گئے اور ان کے دلوں میں جو نفاق تھا وہ سامنے آ گیا اور وہ جنگ سے فرار کا راستہ ڈھونڈنے لگے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو ہم سے دھوکے کا وعدہ کیا ہے، اور کچھ نے کہا کہ ساتھیوں یہاں رکنے کا کوئی مقام نہیں ہے، ہمیں اپنی جان بھی دینی پڑ سکتی ہے، اس لیے واپس لوٹ چلو۔ اور کچھ نے تو پیغمبر کے پاس آ کر اجازت طلب کی کہ ہمیں واپس جانے کی اجازت دیجیے کیونکہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے غزوہ بدر کے موقع پر اسلام قبول کیا اور عہد کیا کہ آئندہ جو بھی غزوہ ہوگا ہم اس میں شامل ہوں گے اور کافروں کا سامنا کریں گے، لیکن یہ اپنے وعدے سے پھر گئے۔ نمبر 2، اہل ایمان کا طرز عمل۔ منافقین کے برعکس اہل ایمان نے جب کفار کے لشکر کو دیکھا تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور وہ پکار اٹھے
کہ یہ وہی لشکر ہے جس کا خدا اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، یعنی کہ اس سخت ترین حالات میں بھی مومنین اپنے ایمان پر قائم رہے اور یہاں تک کہ اس آزمائش کی گھڑی میں سرخ رو ہو کر فاتحہ بن گئے۔ الحمدللہ، ہمارے آج کے سوال کا جواب مکمل ہوا اور امید ہے کہ یہ جواب کراچی بورڈ کے طالب علموں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر رہے۔